آپ اندازہ کریں کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور نبی علیہ السلام گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے تھے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں زملونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، خوف محسوس ہو رہا ہے، کپ کپی ہے، ڈر ہے، وحشت کی کیفیت میری طبیعت پہ ہے، کیفیت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو دلاسا دیا۔ قصہ مختصر کہ وہ آپ کو لے کے آپ کے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ ورقہ بن نوفل کو جا کے نبی علیہ السلام کی ساری کیفیت سے آگاہ کیا۔ ورقہ بن نوفل نے ساری صورتحال معلوم کر کے یہ بات کہی کہ آپ پہ وہی ناموس آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کاش میں اس وقت زندہ ہوں جس وقت آپ یہ دعوت دیں گے اور یہ قوم آپ کی مخالفت کرے گی اور آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ نبی علیہ السلام نے پریشان ہو کے یہ بات فرمائی، اب ہم مخرجیہ اب مخرجیہ ہم، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، کیا وہ مجھ کو نکال دیں گے؟ وہ تو مجھ کو صادق کہتے ہیں، وہ تو مجھ کو امین کہتے ہیں، امانتیں ان کی میرے پاس ہوتی ہیں، فیصلے وہ مجھ سے کرواتے ہیں، معاملات وہ مجھ سے نپٹاتے ہیں، ہر خصلت اور ہر اچھائی اور ہر بھلائی اس کا انتساب میری طرف کرتے ہیں، اور یہ مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ پورے ماحول میں محمد جیسا اور کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے الروض العنف میں جناب ابو طالب کا وہ خطبہ نکاح نقل کیا ہے جو نبی علیہ السلام کے نکاح کے وقت انہوں نے دیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے دوران۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا فَإِنَّ ابْنَ أَخِي محمد ابن عبد اللہ لا يُعَادُنُ بِهِ فَتًى مِّن قُرَيْشٍ إِلَّا رُجِّحَ بِهِ شَرْفًا وَفَضْلًا وَنُبَلًا۔ اب آپ ذرا غور کیجئے، یہ وہ قوم ہے جو گھاٹ پہ پانی پینے پلانے پہ بھیڑ جاتی تھی، لڑ جاتی تھی، گھوڑے دوڑانے پر اس کا گھوڑا سبقت کیوں لے گیا، اس کا گھوڑا کیوں سبقت لے گیا، بس اس بنیاد پہ وہ لڑ جاتے تھے۔ لیکن آج قریش کے بھرے مجمع میں ابو طالب انہیں گویا کہ ایک چیلنج دیتے ہیں کہ لاؤ میرے بھتیجے کے مقابلے میں کسی کا نام لو۔ فَإِنَّ ابْنَ أَخِي محمد ابن عبد اللہ لا يُوَازِنُ بِهِ فَتًى مِّن قُرَيْشٍ، قریش کا کوئی نوجوان بھی ان کے مقابلے کا نہیں، جو جانوروں کے تقابل میں ان کا خون کھول جاتا تھا، اپنے نوجوانوں اور اپنے بیٹے، اپنے بھتیجے، اپنے عزیز اور اپنے اقربا کے مقابلے میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تو کیوں نہیں خون کھولا ان کا؟ وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے کہ پورے ماحول میں محمد جیسا ہم میں کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تسلیم کرتے تھے اور مانتے تھے کہ جو بات حضرت محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیشہ سچ کہتے ہیں۔ بلکہ آپ نے اپنی دعوت کے آغاز سے ان سے یہ بات پوچھی تھی، حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، قرآن نے کہا ہے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، ایک عمر میں نے تم میں گزاری ہے، 40 سال تم میں بیتے ہیں، میرے بچپنا گزرا ہے، جوانی گزری ہے، تجارت میں نے تمہارے ساتھ کی ہے، مل کے کاروبار کیا ہے، معاملات کیے ہیں، مجھے کیسا پایا؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیسا پایا تم نے؟ سب نے بیک زباں ہو کے کہا تھا جربناک مرارا ما وجدناک الا صدقا، آپ کا کئی بار تجربہ کیا ہے، ہر بار آپ کو ہم نے سچا پایا ہے۔ یعنی یہ تمام خصلتیں اور یہ ساری خوبیاں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تسلیم کرتے ہیں، بلکہ رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، فرمایا کہ یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کو جھوٹا نہیں کہتے،
بلکہ یہ ظالم میری آیات سے ان کو قد ہے، میری آیات کی تکذیب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں، جس ماحول میں آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے، تمام برائیاں موجود تھیں، لیکن ان برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی جس کا آپ نے خاتمے کے لیے چنا ہے اور جس کا انتخاب کیا ہے اللہ کے حکم سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی شرک کا ابطال ہے اور رب ذوالجلال والاکرام کی توحید کا اعلان، جس کا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کو یہ حکم دیا اور یہ فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وربک فکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ رب العزت کی عظمت، رب ذوالجلال والاکرام کا مقام اور مرتبہ اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان، یہ اپنی قوم کے سامنے رکھی۔ قتل وہاں تھا، چوری وہاں تھی، ڈاکے وہاں تھے، بدکاری وہاں تھی، شراب وہاں تھی، ظلم و زیادتی کی ہر پہلو، ہر ظلم و زیادتی کا وہاں موجود تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں اول وہلہ میں، ابتدائی دعوت میں یہ بات نہیں فرمائی کہ قتل چھوڑ دو۔ آپ انصاف کریں، اگر قتل کے خلاف یا ظلم کے خلاف یا شراب کے خلاف اگر آپ تنظیم سازی کرتے تو بن سکتی تھی تنظیم یا نہیں بن سکتی تھی؟ ہمیشہ انسان اپنا موقف، اپنی فکر لوگوں تک پہنچانے کے لیے پہلے اپنے کچھ ہم نوا تلاش کرتا ہے، اپنے ہم فکر ڈھونڈتا ہے، اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ ایک کی آواز ہمیشہ ایک ہوتی ہے، دو چار زیادہ ہوں تو آواز میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان عناوین پہ اپنے ساتھیوں کو جمع نہیں کیا، ان عناوین پہ احباب کو، رفقا کو اور ساتھیوں کو، قریشیوں کو، سرداروں کو، کوئی کسی کو دعوت نہیں دی، آؤ شراب کے انسداد کے لیے کام کریں، آؤ ظلم کے خلاف ہم لڑیں، آؤ بدکاری کے خلاف ہم لڑیں۔ نبی علیہ السلام نے اس قسم کی تنظیم یا دوسرے لفظوں میں ویلفیئر کا کوئی کام، اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز نہیں کیا، بلکہ کس سے آغاز کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ سے آغاز کیا، باوجود اس کے کہ آپ کو خطرات سے آگاہ کر دیا تھا ورقہ بن نوفل نے کہ آپ ایسی دعوت دینے والے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو آپ کا شہر چھوڑنا پڑے گا۔